طور پر سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کو سزا سنانے والے جج دلاور ہمایوں کا جینا حرام کر دیا ہے. انہوں نے اپنا تبادلہ ہائی کورٹ کرا لیا ہے. کھوسہ صاحب نے ماضی میں شریف خاندان کو سیسلین مافیا کہا تھا. اصل مافیا تو یہ نہیں ہے سر کہ جن ججوں نے سزا سنائی ہے ان کا جینا ہی حرام کر دیا سر؟ تو یہ کوئی نئی بات ہے بھائی. دیکھیں پھر یہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے اگینسٹ میں آپ کھولیں گے تو آپ سنتے آئے ہوں گے، گالیاں تک سنتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا، ان کے فاؤنڈر ممبر، وہ گالیاں سن رہے ہیں. اس کے بعد جو 9 مئی کے بعد ان کے اکثر لیڈرز چھوڑ گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں ان کی کتنی گالیاں، ان کو کتنی دھمکیاں مل رہی ہیں. پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے اندر وہ چودھری سرور کو ایک عورت جو ہے وہ گالیاں دے رہی ہے. بتائیے یار یہ کس قسم کی نسل اس نے بنا دی ہے عمران خان نے، کہ جناب ایک یو کے اندر ایک آدمی جو سابق گورنر ہے، وہاں کا ایک پارلیمنٹیرین رہ چکا ہے، وہ بات کر رہا ہے. اور آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ جی مجمع میں سے اس طرح کی عورتیں، ان عورتوں کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو کیا پتا ہے کہ عمران خان کون ہے؟ سوائے یہ کہ عمران خان ہیرو. اب تو وہ ہیرو بھی نہیں رہا بھائی، وہ 70-75 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے. اب اگر اس کو دیکھیں گے آپ تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں وہ ہیرو ہوتا تھا. ہر وہ کہتے ہیں نا خوبصورت چیز کو زوال آنی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ گالی کوئی نئی چیز نہیں. اب جج دلاور صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھیں، وہاں پہ بھی دیکھا تھا لوگ کس طریقے سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. یہاں بھی دھمکیاں مل رہی تھی، اور غلط جگہ سے دھمکیاں دی جاتی ہیں. پتہ نہیں کس نمبر سے آپ کو، ہم کو، سب کو ملتی ہے. یہاں تک کہ خواتین جو ہیں اینکرز یا صحافی جو کہ عمران خان کو ایکسپوز کرتی ہیں، وہ اس کو نہیں ملتی. جو عمران خان کی حمایت میں جملہ کہے، وہ عبد لطیف کھوسہ کل تک گالیاں کھاتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے یوتھیاس کے لیڈر بنے ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان کو مروانے میں بہت بڑا کردار ابھی جلدی ادا کریں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات. دلاور صاحب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا، اور پھر صحیح کیا انہوں نے کہ وہ تھوڑا سا اس ٹینشن سے بچنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا ریکویسٹ کی، انہوں نے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے. ان کی ریکویسٹ پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن یہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید ان کی گالیاں اور دھمکیاں برداشت کرتے. بہت مثلا شریف ایسے لوگ دنیا میں، مثلا میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم قسم کے ایسے دنیا میں ایگزامپل دیکھنے کو آئی ہے کہ جو اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں اور اتنی گندی باتیں کرتے ہیں، اتنی ابیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں بیٹیوں اور عورتوں، ماؤں. کسی کی ماں بیچاری 90 سال کی ہے تو اس کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب گالیاں. کسی کی بچی بیچاری 1 سال کی ہے تو اس کو بھی غلیظ ترین گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ تو وہ نسل، تب بغیرتوں کی نسل، معذرت کے ساتھ پہلی دفعہ مجھے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی نسل پیدا ہوئی ہے جو خود اتنی بغیرت ہے کہ وہ معصوم بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو تک کو نہیں چھوڑتے ہیں. یار آپ اس انڈیویجول کو گالی دو جو آپ کے لیڈر کو ایکسپوز کر رہا ہے، چلو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ سندیلا کو گالی دو، آپ ڈاکٹر داش دو، آپ مختلف اینکروں کو، سیاسی لیڈروں کو، ججز کو، ان کی ذات کو گالی دو، سمجھ میں آتا. ان کی ماں نے کیا قصور کیا یار؟ ان کی بہن نے کیا قصور کیا؟ ان کی بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ بیچاریوں کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ 2 سال کی معصوم فرشتہ لڑکی کو آپ صرف اس بنیاد پہ کہ جی وہ جو صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کو ایکسپوز کیا یا سپورٹ نہیں کیا، تو آپ ان کی بیٹیوں کو پتہ نہیں کیسی دیکھیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ. تو یہ تو ان سے یہ ٹھیک ہے، انہوں نے شاید اتنی گالیوں کو برداشت نہیں کر سکے. اکبر بابر سے پوچھے کیسی گالیاں ملی، دھمکیاں ملی ان کو. لیکن جج دلاور صاحب ایک سیشن کورٹ کے جج ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اس کے اوپر جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے ٹرانسفر مانگ لیا. اور ان کا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا، ان کی اتنی برداشت نہیں تھی کہ وہ اتنی گالیاں سن سکے. واقعی یہ گالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت کم لوگ برداشت کر سکیں. لیکن بہرحال اس لیے انہوں نے ٹرانسفر لے لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. ایک اور خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے سائفر کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید کو قرار دیا ہے، اور ایف آئی سے بات چیت میں فیض حمید تک پہنچ گئی ہے کہ جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے. اور فیض صاحب بھی جو ہے عمران خان پر کافی برہم ہے، اور یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ایف آئی نے فیض صاحب کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے. اس قسم کی کوئی
ہے آپ کے پاس سر خبر؟ نہیں بھائی، میرے پاس ایسی خبر نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ ضرور خبر ہے کہ عمران خان نے جو ذمہ داری دی ہے وہ شاہ محمود قریشی کو اور اسد عمر کو دی تھی، جس کے بعد فوری طور پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہوں تو عمران خان کی جو پہلی پیشی ہوئی تھی سائفر کی ایف آئی اے میں، اس میں یہ چیز تھی۔ اعظم خان نے ویسے تو بہت سی چیزیں آلریڈی ڈسکلوز کی ہوئی ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ ہیں، ان کے بیان کے اوپر ایف آئی اے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایف آئی اے کی اپنی انویسٹیگیشن بھی تھی جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ، اچھا اب نیوز ہے اگر یہ، تو یہ نیوز کوئی بڑی، یہ نیوز جو ہے وہ کوئی بڑی اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ عمران خان نے ابھی حالیہ، آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک اہم ترین کیس کے اوپر کہا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو سازش ہوئی تھی کہ جناب وہ تو مجھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کہا تھا، تو اپنے محسن کو انہوں نے ڈال دیا تھا، حالانکہ خود وزیر اعظم تھے اور ان کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اگر وہ یہ انڈر گراؤنڈ وہ یہ والا معاملہ ڈالتے بھی ہیں، کیا نام ہے، سائفر والا، کہ یہ جنرل فیض نے مجھے کہا تھا، تو بھائی ٹھیک ہے، یہ ان سے بعید بھی نہیں کی جا سکتی، یہ انفارمیشن کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے جب اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر جنرل فیض کو انہوں نے انوالو کیا ہوگا، اور ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو میری نالج میں نہیں ہے، جہاں تک شاہ محمود قریشی اور ان کی دی ہے، اب ایف آئی اے ان کو گرفتار اگر کرنا چاہتی ہے، اور گرفتاری، تو میرا خیال ہے کہ اگر ایف آئی اے ان کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر آپ کا یہ بیانیہ جو ہے، جو آپ تک پہنچا ہے، وہ اس کی صداقت ہو جائے گی، اور اس قسم کی کوئی خبر بھی سامنے آ جائے گی۔ اور اگر ان کی گرفتاری، جیسے بہت سی باتیں جنرل فیض کے حوالے سے آئی کہ وہ انڈر اریسٹ ہیں اور پتہ نہیں ہے، تو میں ان کے ایک بڑے قریبی دوست سے پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے یار میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں شادی میں، تو یہ کون بیوقوف آدمی اتنی بڑی خبریں دے دیتا ہے؟ تو اور سوال بھی، اور وہ ہمیں دکھا بھی دیتے تھے جھلک، تو ہم پھر کہتے تھے کہ ہاں یار یہ خبر جو ہے وہ تو خبر چلتی ہے، لیکن خبر کی تصدیق اسی وقت ہوتی ہے جب یہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر اس لحاظ سے صحیح ہو لیکن ایف آئی اے کو جو ہے وہ اجازت نہ ملے اور وہ گرفتار نہ کر سکے، تو پھر یہ خبر کہیں کہ جھوٹی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہ ہو، صحیح ہو، لیکن وقت کلیئر کر دے گا۔ لیکن میری نالج میں براہ راست ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ٹھیک، فیض صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عرفیظ علوی صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر؟ مطلب نہ ان کا عملہ باندھ بن رہا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی کام کرنے کو راضی ہے، فوجی ان کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، تو کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی آخری تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ جا بھی نہیں رہے نا، اگر آخری تاریخ میرا خیال ہے 1 ستمبر ہے، وہ آ بھی جائے تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آئے گا، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ صدر رہیں گے۔ چیئرمین دوسری، سینٹ صاحب نہیں عہدہ نہیں چیئرمین، سنبھال سکتے؟ چیئرمین سینٹ تو اس وقت بنتے ہیں نا جب یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ قانون جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ جو ایک آیا ہے سیشن میں کہ جی یہی صدر رہیں ڈاکٹر گے۔ صاحب پھر اس میں ایک چیز اور، آپ کیونکہ اس میں جواب دے، تو اگر وہ صدر صاحب خود ریزائن کر جائیں تو؟ صدر صاحب خود ریزائن کریں گے تو پھر تو یہ چلا جائے گا سینٹ کے پاس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اور صدر کی الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب تک چاروں صوبائی اسمبلی آپ کے وہ نہ ہو تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ کنٹینیو کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بہکی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا تو میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے اور انکوائری بھی کرانی چاہیے، جو انکوائری ان کی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں یہ کرے تو کون کرے؟ وہ کہتے ہیں جی سینٹ موجود ہے، سینٹ کرے۔ انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں ایف آئی اے، اگر فرض کرو کر بھی لیتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر یہ انکوائری ان کی کرپتے ہیں، ان کا میل پریکٹس نظر آتا ہے، مس کنڈکٹ نظر آتا ہے، تو آپ ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ استثنا حاصل ہے صدر کو کہ ان کے خلاف اس وقت تک قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ صدر ہے۔ تو چنانچہ کئی جگہ سے بچے ہوئے ہیں اس لیے، لیکن ہاں میڈیکل چیک اپ ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ قانون کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے اگر حکومت ایک ٹیم وہ کر دے کہ صدر بہکی باتیں کر رہے ہیں اور صدر جو ہیں وہ اپنی پوسٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئینی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ کے کرپٹ پریکٹس کا وہ کر رہے ہیں، وہ ثابت بھی ہونے پہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ استثناء حاصل ہے۔ تو انتظار کرنا پڑے گا بھائی، انتظار کرنا پڑے گا، دوسری کوئی آپشن نہیں سر۔ انتخابات میں تغیر پر پھٹا چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سخت پوزیشن لے لی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی 90 دن میں انتخابات کرا پائے گی؟
نہیں، انتخابات کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. انتخابات پیپلز پارٹی تو نہیں کرائے گی. انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. اوپر جو نگراں حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے، اس نے سپروائز کرنا ہے. اب پیپلز پارٹی جو کل تک اتحادی حکومت کا حصہ تھی، اس وقت تو ان کے اتنے سخت بیانات نہیں تھے، جبکہ اس وقت بھی حکومت کے نون لیگ کے وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال الیکشن نہیں ہے، اگلے سال الیکشن ہے. اور جب مردم شماری کے سلسلے میں مفادات کونسلز کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مردم شماری کا اعلان تو آپ کر دیں، حلقہ بندیوں کا سلسلہ چھوڑ دیں، وہ 2017 تک رہنے دیں. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مردم شماری ہو گئی تو پھر الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کرانا پڑے گا. اب نئی حلقہ بندیوں کے لیے کتنا ٹائم چاہیے الیکشن کمیشن کو، یہ بات بحث کے اس میں آ سکتی ہے کہ جناب 3 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے حلقہ بندیاں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلقہ بندیاں ہو جائے اور اس پہ کوئی سیاسی جماعت یہ کہے کہ جی ہم ان حلقہ بندیوں کو نہیں مانتے اور وہ کورٹ چلی جائے، تو پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سال تک یہ کیس آگے جاتا ہے. تو پھر تو اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا ری ایکشن کیوں دکھا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی، میں نے فاروق ستار کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے مجھے ایک بریکنگ دی تھی کہ عمران خان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو عمران خان کی حکومت تھی، انڈر گراؤنڈ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک معاہدہ تھا کہ پیپلز پارٹی اوپر سے اور پی ٹی آئی اوپر سے ایک دوسرے کو گالی دے گی، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جناب خورشید شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں، چند لوگوں کا اسٹیٹمنٹ تھے کہ عمران خان سیاست میں واپس آ جائیں اور ہم ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے، جبکہ 9 مئی کا واقعہ آلریڈی ہو چکا تھا. تو ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی بلو ہائٹ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور آنے والے وقت میں آصف زرداری کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلوچستان میں بھی بہت بڑے لوگ ہم میں شامل ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، کے پی کے میں بھی ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ہم کئی جگہ حکومت بنائیں گے، مرکز میں بنائیں گے اور بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. پھر ہم نے دیکھا چند مہینوں کے اندر ہی اندر، میرا خیال ہے زیادہ دن نہیں ہے، 1-2 مہینے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بیک ہو گئی اور ایک نظر آنے لگا جو قدوس بزنجو سمیت اہم ترین لوگ پیپلز پارٹی میں آنے والے تھے، جس کا دعویٰ پیپلز پارٹی کے لوگ اور آصف علی زرداری کر رہے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی جوائن نہیں کریں گے. وہ الیکٹیبل جو پی ٹی آئی سے نکلے تھے، پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے جو پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ پاکستان استحکام پارٹی پلا دی. وہ الیکٹیبل جو کہ کے پی کے میں طاقتور تھے اور وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے اور بات چیت بھی ہو گئی تھی، وہ آپ کے پرویز خٹک کے ساتھ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں چلے گئے. تو یہ ایک دم ایک بڑی چینج آئی اور اس کی وجہ صاف ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی میں جو بہت ہی قربت ہو گئی تھی، ان کے اندر کسی بنیاد پر فقدان میں، کسی ایشو پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان تک سامنے آ گئی کہ عمران خان کے لیے انہوں نے سافٹ اور انڈر ہینڈ ڈیلنگ رکھی اور ان کو سپورٹ کیا. اور سینٹ میں بھی عمران خان کا نمائندہ اس لیے جیتا تھا کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، ان کے اکثر لوگ غائب ہو گئے تھے اور ووٹ کہیں پڑے. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ جناب اور عمران خان کا کراچی کے ایشو پہ، سندھ کے ایشو پہ اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ موقف نہیں تھا ان کا جو نواز شریف کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے تھا. تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے جیسے ہی ان کے بلو ہائٹ جو آنکھ کا تارا بن چکے تھے، وہ نظر آیا کہ نہیں جناب، ان کو ایک میں سمجھتا ہوں بڑا شرپ کال ملی، اور ادھر اب وہ ان کے لیے کوئی آلریڈی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ پریشر بلڈ اپ کیا کہ 90 دن میں الیکشن. آئین کہتا ہے کہ جی 60 دن اور 90 دن، لیکن اس کے علاوہ بھی آئین کے آرٹیکلز ہیں جو کہ یہ بات اختیار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اگر حالات ایسے ہو جائے، جواز پیدا ہو جائے، تو الیکشن آگے جا سکتا ہے. نواز شریف اور آپ کے پی ایم ایل این کے لیے جو انہوں نے پلان بنایا تھا اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا اور بڑی خوبصورتی سے وہ اپرووڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ان کی نوٹیفیکیشن کا مسئلہ آیا تو ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ یہ مسئلہ اب الیکشن کمیشن کو جائے گا اور مردم شماری میں وقت لگے گا آگے. اب اس صورتحال میں پی ایم ایل این کے لیے بھی بہت ہی اہم ترین یہ چیز ہے کہ یہ جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے ہو،
اور یہ جا کے آپ کے 2024 جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں فروری میں ہو جائے، تو یہ پی ایم ایل این کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اصل میں جو یہ گیپ بنے گا اور اس میں موجودہ حالات میں جو بھی پریشر آئے گا عوام کے اوپر جو آ رہا ہے، بجلی کے بل، پیٹرول بل، جو ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف سے، اور وہ ضروری بھی تھا کہ مجبوری تھی، کیونکہ وہ اگر نہ کرتے تو ڈیفالٹ کا بھی خطرہ تھا، تو وہ جو پریشر ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت پہ آئے گا، اور پی ایم ایل این اپنے آپ کو اتنے سالوں میں تھوڑا سا عوام سے میں یہ امپریشن دینے میں کامیاب ہو جائے گی کہ یہ سارا گن جو ہے اب کیئر ٹیکر کر رہی ہے، تو ان کے لیے تو ڈیلے بہت ضروری ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کیئر ٹیکر عوام کے لیے کچھ کر گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر مارچ بھی گزر جائے اور پھر جون بھی 2024 گزر جائے اور پھر یہ حکومت اور آگے بڑھ جائے، تو اس لیے پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اب بلو آئٹ نہیں ہے، تو وہ پی ایم ایل این کو بھی کھیلنے نہیں دینا چاہتی، اور ان کے درمیان شدید اختلاف بڑھے گا، ابھی اور بڑھے گا، اور آنے والے وقت میں جو ماضی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پوزیشن، تو کیونکہ عمران خان تو اب ہے نہیں، ان کی پارٹی تو وہ پوزیشن رکھتی نہیں ہے، تو یہ دو سیاسی جماعتیں اب کھل کر ایک دوسرے کے اب بیانات تو دیکھنا ہم نے شروع کر دیے ہیں، اب اختلافات بھی کھل کر سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال بھی ہے اور اس پہ کیونکہ آپ بڑے تفصیل سے جواب دیتے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ چیزیں اس میں ثابت بھی کی ہوئی ہیں، آپ کے بقول چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی